اچھا یہ سوال ہے کین یو گیو سم ٹپس ٹیکنیکس ٹو ہیلپ پیپل ود انزائٹی. ایک تو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ آپ انہیل اور ایکسیل کرتے ہیں اور آپ اس کو کرنے سے اپنی انزائٹی کو مینیج کرتے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوئچ ڈس فنکشنل ہوا ہوتا ہے اس کے لیے آپ اپنے لائف سٹائل میں چینجز کرتے ہیں کہ اب پرٹیکولرلی پتہ چلتا ہے نا. مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو پڑھائی کی انزائٹی ہے تو پھر آپ اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو اس کے مطابق بتاتے ہیں. ایک کوئی میرڈ ہے کپل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ میں انزائٹی ہے کیونکہ لیٹس سے میں نے شادی سے پہلے بہت سے چیلنجز اپنے پیرنٹس میں دیکھے تھے تو مجھے وہ فیئرز آ جاتے ہیں نا, وہ میرے فیوچر میں چلے جاتے ہیں. تو پھر ان کو اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے ہوتے ہیں. یا یہ کہ جی ایک پیرنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا ٹین ایج بچہ ہے, مجھے بہت انزائٹی ہے کہ اس کو کوئی نہ پرابلم ہو جائے لائف میں کیونکہ ہمارے خاندان میں یا تو ایسی بیماریاں ہیں یا میں نے فلاں کے بارے میں ایسی بات پڑھی تھی. تو پھر ان کو اس میں کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیسے ان معاملات کو مینیج کریں. تو یہ یاد رکھیں کہ کچھ تو جنرل ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا, لیکن جیسے میرے پاس میں کیونکہ پیڈیٹریشین ہوں تو جب کوئی بچہ چیک کرانے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بچہ چیک کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی سارے خاندان کے بچوں کو کھانسی ہے, یا یہ کہ اگر 6 مہینے بعد بھی کھانسی ہو تو یہی دوائی دے دیں. تو ایسے نہیں ہوتا, آپ کو باقاعدہ ایک انسان کے لیے اسپیسیفک پلان بنا کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ دیز ڈیز آئی ایم ویری ڈپریسڈ ڈیو ٹو فائنینشیل اسٹیٹ, ہاؤ ٹو ارن حلال, سو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. جی دیکھیں یہاں پر بھی نا سب سے پہلا جو کام ہے کیونکہ اب کووڈ کے بعد ہمیں اس قسم کے چیلنجز اوور آل بہت بڑھ رہے ہیں فائنینشیل. ایک تو یہ کہ دعائیں بہت زیادہ پڑھیں اور کون سی دعائیں, استغفار کی کثرت کریں. پھر اسی طرح سے جو رزق کو بڑھانے والی دعائیں ہیں, رزق کو بڑھانے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا فارمولاز ملتے ہیں ان فارمولاز پہ آپ کام کریں. اپنے آپ کو اس کامل یقین کی طرف لے کر جانا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق میرے حصے میں رکھا ہے, جو میرا کوٹا ہے نا, وہ کوئی نہیں لے سکتا. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ابھی کوئی فائنینشیل کوئی ایسا مشکل معاملہ چل رہا ہے تو میں نے وہ بھی سیکھنا ہے کہ فائنینشیل سمارٹنس کیا ہوتی ہے, کہ کس طرح سے اپنے بجٹ کو مینیج کیا جاتا ہے, کہاں کہاں پہ کوئی اوور سپینڈنگ ہے یا کوئی ایسے معاملے میں ہم انگیج ہوئے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اگین آپ کا جو فائنینشیل سٹیٹ ہے اس کے مطابق آپ کو ٹیلر میڈ پروگرام کچھ لوگوں سے آپ جو ایکسپرٹس ہوں اس سلسلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ بار بار صرف مسئلے کو ڈسکس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. مسئلے جب آتے ہیں تو ان کے سلوشن کی جو اپروچ ہمیں دی جاتی ہے ان کو اڈاپٹ کرنے سے جو ہے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم کھپتے ہیں لیکن کھپنے کے ریزن پہ کنفیوزڈ ہیں. ہمارا کھپنا صرف کھانے پہ لگا ہوتا ہے, ناٹ ان انڈرسٹینڈنگ دا چائلڈ اینڈ گیونگ ہم انکنڈیشنل لو. وی آر پاسنگ آن ڈپریشن تھرو جنریشن. جی بالکل, اس وقت تو جنریشنل ٹراما جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھی پھر بہت سے مشکلات ہیں. ہاؤ ڈو یو ایز پیرنٹس ہیلپ ٹین ایجرز ود لو سیلف اسٹیم. ان کی صحیح جگہ پہ جب وہ صحیح معاملہ کوئی کر رہے ہوں تو ان کی تعریف کی جائے, اور جہاں پہ ان کو لگے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تو ان کو وہ اسکل سکھایا جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو بہت سی ورک شاپس اور سیمینارز اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسے سیمینارز ارینج کر سکتے ہیں, آن لائن کر سکتے ہیں, آن گراؤنڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس فل پینل ہے ایسے سائیکالوجسٹ کا, ان کو انگیج کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کو یہ اسکلز سکھائی جائیں اور اس سے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ بہتری کی طرف جائیں گے. I feel so depressed and feel useless as I'm single mom and have a son with special needs. I don't have help at home. I cannot complete any task as worried other task is pending. Just can't manage my time. Home cleaning cannot do as cooking is pending. Food not ready as my son has sudden tantrum. When I cook, I think my washing cloth is pending. دیکھیں اب یہ ایک بہت ہی جینون کیس ہے. ویسے تو سب جینون کیسز ہوتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو بہت انڈرسٹینڈیبل نظر آتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایک اسپیشل نیڈ بچہ ہے, جیسے کسی کا کوئی اسپیشلی جیسے آٹزم ہوتا ہے یا ایون کوئی ڈسلیکسیا ہوتا ہے یا اور اس قسم کے کوئی چیلنجز ہوتے ہیں. اب اس میں اکثر مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے بچے کا لرننگ ڈسیبلٹی کا چیلنج ہے اس میں اپنے آپ کو اسپیشلائز کریں. وہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ اس وقت آپ اگر امیزون پہ جائیں
آن لائن آپ کو اتنے ریسورسز ملتے ہیں، ایسی بکس ملتی ہیں جو آپ کو سکھاتی ہیں کہ اس طرح کے چیلنج بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، گھر کے انوائرمنٹ کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اپنی ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ وہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے ٹپس ملیں گے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے گھر کے کاموں کو، اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ میں سنگل پیرنٹ ہوں اور میرے بہت سے کام ایسے ہیں کہ مجھے مینیج کرنے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو سمپلیفائی کرتے ہیں. آج کل جیسے پاکستان میں سردیاں ہیں تو اس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ پریشان اس طرح پھرتے رہتے ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، کیسے کھانا بنائیں، کھانا کھائیں. میں لائف سٹائل میڈیسن کو پریکٹس کرتی ہوں، میں اس کی سرٹیفائڈ کوچ ہوں، تو اس میں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ کھانا جو اپنے ڈائٹ میں رکھیں وہ کیا ہے کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، اور وہ بھی جتنی آپ را کھا لیں، اسٹیمڈ کھا لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر گیس کی کمی ہو بھی رہی ہے تو ہم پھل کھا لیں. ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سالن ہم نے پکانا تھا وہ ہم پکا کے نہیں کھا سکے، کیونکہ وہ ہم نے اپنے ٹیسٹ بڈس کو، باڈی کو اس طرح سے بالکل وہ کر دیا ہوا ہے. جیسے آپ بالکل اگر صرف سیلڈ لیوز رکھ کے اور کچھ اور اسی طرح کے فروٹس رکھ کے ساتھ اور نٹس رکھ کے اور ایک سینڈوچ بنا کے خود بھی کھا لیں، اپنے بیٹے کو بھی دے دیں، اور زیادہ ٹائم اس کے ساتھ جو اس کی نیڈز ہیں اس کے لیے پورا کریں، آپ اپنے آپ کو انزائٹی سے بچا سکتی ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ آپ کے یہ جو کاؤنسلنگ فورمز ہیں آپ کے وہاں پہ، اپنے جو ایکسپرٹس ہیں وہاں کی، ان سے گائیڈ لائن لیں، ان کو پورا اپنا اسکیجول لکھ کے دیں کہ یہ میرا اسکیجول ہے، یہ میں کام کرتی ہوں. اس میں آپ کو لکھتے لکھتے بھی سمجھ آئے گی کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو میں پوسٹ پون کر سکتی ہوں، کہ کون سے کاموں میں میں ہیلپ لے سکتی ہوں اور کون سے کاموں کو منیمائز کر سکتی ہوں. تو اس سے بھی آپ کو بہت انشاءاللہ ہیلپ ہو جائے گی. اچھا جی، ریومینیشن کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ جو ریومینیشن ہوتی ہے یا سائیکل آف نیگیٹو تھاٹس ہے، اس میں سے ہم اپنے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں. جی، ریومینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک سوچ ہے اور آپ اس کی لگاتار جگالی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس سوچ کو نکال نہیں پاتے. جب ایگزیکٹ چیلنج پتہ چلتا ہے نا کسی انسان کا، پھر آپ ان کو اسپیسیفک ایگزیکٹ طریقہ کار بتاتے ہیں کہ جی اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. لیکن اوور آل ریومینیشن کے لیے جو بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ کو ایسی تھاٹس آ رہی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں 4 پوائنٹ ایجنڈا، اس کے مطابق آپ کام کریں. پہلا پوائنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں دس از ناٹ می، دس از مائی برین وچ ہیز لرنڈ دس پیٹرن، یعنی کہ میں اتنی بری نہیں ہوں لیکن میرے دماغ نے اس بات کو سیکھ لیا ہے اور اس کی وجہ سے میں ریومینیٹ کر رہی ہوں. پھر آپ اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے دماغ نے اس کو ایرونیسلی سیکھ لیا ہے. تو جب کوئی غلطی سے انسان بات سیکھتا ہے تو اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے. پھر آپ اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا کام کون سا ہے. مثلاً اگر مجھے کھانا بنانا ہے میں وہ بنا لوں، نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لوں، کوئی گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے وہ گزار لوں، سونا ہے تو سو جاؤں. جیسے میں بھی کبھی کبھار لیٹوں اور کوئی ایسی ریومینیٹیو تھاٹ آ جائے تو میں اپنے آپ کو فوراً کہتی ہوں اچھا اس کے بارے میں نا صبح کو سوچوں گی. کئی دفعہ ایون کسی کام کی پلاننگ ہی ہوتی ہے. اب رات کو میں لیٹی ہوں تو آپ کے سیشن کے لیے مجھے آئیڈیاز آ رہے تھے کہ اچھا یہ بھی بتانا ہے، یہ بھی بتانا ہے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ابھی سو جاتی ہوں، صبح جب اٹھوں گی فریش ہوں گی اس وقت باقی باتیں سوچوں گی. تو آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ واپس آتے ہیں جب آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب اگر کوئی ایسی سوچ رہے گی تو چلو اس کو سوچ لوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سوچوں کی انٹینسٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا جی، یہ ایک سوال آیا کہ ہاؤ ٹو کوپ وتھ چائلڈ لاس. ماں باپ کے لیے یہ بھی ایک بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے. اور دیکھیں اب یہ والے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں جب آپ کے کوئی پیارے کا، اور اسپیشلی والدین کے لیے جب بچے کا لاس ہوتا ہے تو وقتی طور پہ تو آپ اپنے آپ کو صبر کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں، آپ کو اللہ سے گلہ شکوہ بھی نہیں کرتے. لیکن اس بچے کا جو لاس ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. اچھا، اب اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دین کی سمجھ رکھتے ہیں یا ہم دین پڑھتے ہیں تو ہم بہت بہادر بنتے ہیں. ہم جب سیرت کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کی وفات کا وقت تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس حدیث میں جو ریفرنس آتا ہے اس میں کس طرح سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے لیکن یہ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ زبان سے وہی کلمات نکلیں گے جو کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. تو ہماری کلچرز میں ہم روتے بھی نہیں ہیں، ہم مسکراتے رہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے جو اللہ کا فیصلہ تھا. تو رونے سے منع نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں اس سے آپ کا بہت سا کتھارسس ہوتا ہے. آپ کو جب بھی اپنا بچہ یاد آتا ہے یا
جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اگر آپ کو رونا آتا ہے تو آپ رو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اب ہر وقت آپ روتے رہیں۔ اب آپ کو دوسرا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان احادیث پہ نظر رکھنی ہے جو کہ اس سلسلے میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ مثلا جب میں نے پہلی دفعہ وہ حدیث پڑھی تھی کہ جو والدین اگر جب ان کا بچہ فوت ہوتا ہے اور وہ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جو اس بات پہ، جبکہ میں اس کا بہت پیارا، اس کے دل کا ٹکڑا، اس کا کلیجہ نکال کے لے گیا، تو اس نے اس پہ گلہ شکوہ نہیں کیا، تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دیں۔ اٹ واز سچ اے شاک فار می، مطلب میں کتنی دیر میں آپ کو اس کے جسٹ بتا رہی ہوں حدیث کی، اگر آپ خود سے وہ پڑھیں تو میں کہتی یا اللہ، میں اپنے رب کی شان پر حیران تھی، امیزڈ تھی کہ آپ دیکھیں کہ یعنی مجھے وہ والدین نظر آ رہے ہیں جن کی اولاد ہے اور وہ اولاد کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا قرآن کے مطابق زندگی گزارو، بیٹا اچھی زندگی گزارو، ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ یہ ہمارے جانے کے بعد بھی دین پر استقامت کے ساتھ چلیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہمیں آخرت میں سرخرو کریں، ہمیں دنیا میں بھی جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور کئی دفعہ کتنی سٹرگلز کے ساتھ پیرنٹس رہ رہے ہیں۔ ایک پیرنٹ ہے جس کی اولاد چلی گئی ہے، لیکن اسی کے ذریعے آپ دیکھیں کہ اگر اس نے اس وقت صبر شکر کر دیا تو وہی اولاد جو ہے وہ آخرت کے لیے، ان کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن رہی ہے، ان کے لیے وہ بیت الحمد بنا رہی ہے۔ یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھئی جتنا بڑا لاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ بھی کتنا بڑا رکھا ہے۔ تو آپ کو اپنے اس جانے والے بچے پہ بھی پیار آتا ہے، آپ کو اپنے رب پہ بھی پیار آتا ہے، اور ہاں جو آپ کا جائز دکھ ہے وہ آپ بانٹتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس سے ہمارے اندر ایمپتھی بھی آتی ہے، اس سے ہم اپنے معاملات کو درست بھی کرنا سیکھتے ہیں، ایسے بچوں کے ساتھ، ایسی فیملیز کے ساتھ انوالو ہونا سیکھتے ہیں جن کا لاس ہم سے بھی بڑا ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ وار زونز میں کچھ لوگ رہتے ہیں، یا ایون ہمیں اپنے گرد بھی نظر آتے ہیں، ان کا ایک نہیں، ان کے دو تین بچے چلے گئے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے کوپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں وہاں پہ۔ تو باقی یہ کہ دعائیں بہت زیادہ، اور اپنی زندگی کو یہی بتانا کہ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، اصل زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اگر میں نے یہاں تھوڑا صبر کر لیا، لوگ آپ دیکھیں ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو، کئی دفعہ کتنے سال کچھ لوگ دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور ان سے بات چیت نہیں ہوتی، ناراضگیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں والدین اور بچوں کے درمیان، تو آپ پھر تھوڑی دیر کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی جدائی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ملنا ہے انشاءاللہ، تو ہم اس ملنے کی تیاری کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی زندگی کو یہاں فنکشنل بناتے رہتے ہیں تاکہ ہم دکھ اپنی جگہ ہے لیکن وہ کام کرتے رہیں جس سے ہماری باڈی اور ہمارا جو سوچ ہے وہ ہیلدی پیٹرن پہ رہے۔ How do I stay calm when I have repeatedly felt anxiety around my kids because they get quite noisy and such a handful, and I keep trying to keep them settled and happy. In that process, I get very frustrated and angry, and this has been going on for years. Now I just get anxiety, stomach pain, can't breathe when I'm around them all. اچھا، اب دیکھیں یہ بھی ایک بڑا جینون ایک مسئلہ ہے کہ والدین اور مائیں خاص طور پہ جب بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں اس میں ان کو بہت انزائٹی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے پر بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے پر انویسٹ انسان کیسے کرتا ہے؟ اپنا کھانا پینا، اپنا تھوڑا سا می ٹائم، چاہے وہ آپ بک پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ قرآن ہے، ہر وقت آپ اوورلی بچوں میں جب انگیج ہوتے ہیں تو آپ کی انزائٹی بڑھتی ہے۔ نمبر 2، بچوں کی عمر کو اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنا، جس کو ہم کہتے ہیں ایج اپروپریٹ بیہیویئر۔ اگر آپ نے بچے کو نہیں سمجھا اور اس بات کو سمجھے بغیر آپ بچے کو ہینڈل کر رہے ہیں، مثلا 4 سال کا بچہ جو ہے، اب آپ اس کے لیے اینکشس ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے جب اپنے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو میں کیا کرتی تھی کہ کسی کے گھر جانا، اور وہ یا تو بہت ہی ان کا ڈرائنگ روم ڈیکوریٹڈ ہے، تو میرے بچوں نے تو ہر چیز کو چھیڑنا ہے کیونکہ وہ انکویزیٹیو ہے۔ 3 سے 4 سال کا بچہ چاہے گا کہ میں کسی نہ کسی چیز کو چھیڑوں اور چیک کروں، یا یہ کہ اگر ٹرالی آنی ہے اور کرال کرنے والا بچہ ہے تو وہ ضرور بار بار ٹرالی پہ جائے گا اور وہ چیزوں کو ڈسٹرب کرے گا۔ اب مائیں اینکشیس ہوتی ہیں، کہتی ہیں کتنا برا لگ رہا ہوگا، تو میں نے بس
ایج اپروپریٹ بیہیویئر سمجھا کہ بھئی اس عمر کا بچہ نہیں ایسے کنٹرول رکھ سکتا. تو میں نے کیا کیا کہ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا سنیں جو آپ کی قیمتی چیزیں اٹھا لیں یا ہمیں دوسرے کمرے میں بٹھا دیں یا یہ ٹرالی جو ہے یہ یہاں پہ نہ لائیں, بس ایک دفعہ سرو کر کے گزار دیں, اور پھر تاکہ وہ چیز یہاں پہ ہو ہی نہ جو کہ سب کو انزائٹی دے اور مجھے بھی انزائٹی دے. پھر اسی طرح سے یہ جو آپ نے کہا کہ آئی کیپ ٹرائنگ ٹو کیپ دیم سیٹلڈ اینڈ ہیپی. ماں باپ کا کام بچوں کو خوش رکھنا نہیں ہوتا, ماں باپ کا کام بچوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے, اور اس میں کبھی کبھی بچے ناراض بھی ہوں گے, خوش نہیں ہوں گے, تو دیٹس اوکے, دیٹس پارٹ آف دیٹ پیریڈ نا, وہ گروتھ کا جو ان کا ہوتا ہے. تو اس پہ بھی اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو سفرنگ میں نہیں لے جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو پرفیکشن پہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ پیرنٹ ہیں نا, اور آپ کوئی روبوٹ کے ساتھ نہیں رہ رہے کہ آپ نے اس کے کوئی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کوئی ایسی انجینئرنگ کی ہے کہ وہ بچہ بس بالکل پرفیکٹ ماڈل کی طرح آئے. یہ سب باتیں آپ کو اینشیس کر رہی ہیں. ان کاموں کو آپ ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ وہی بات ہے, انزائٹی, اسٹمک پین اور وہ جو پینک کا آپ کو ہوتا ہے وہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاؤ ٹو انکریز مائی اون سیلف اسٹیم, آپ اس کے لیے پڑھیں, کوئی بھی بکس لے لیں, آن لائن ریسورسز ہیں جو آپ کو سیلف اسٹیم کے بارے میں بتاتے ہیں, اور آپ ڈیلی اگر ایک ویڈیو دیکھیں, ایک آڈیو سنیں, تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلف اسٹیم کتنی بہتر ہو جائے گی. When I'm cooking, suddenly phone call comes from real estate, house rent has been paid, then cooking is not completed and my mind gets worried how to arrange for the rent. جو فائنینسز کے چیلنجز ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, اس میں میں آپ کو یہی ایڈوائز کر سکتی ہوں کہ جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں آپ اس کے مطابق دیکھیں کہ کیا کیا اس میں مینجمنٹ ہے, کس کس طریقے سے آپ پہلے سے ان باتوں کو فورسی کر کے اپنا کوئی بیک اپ پلان بنا کے رکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا جی, ہاؤ ٹو فوکس آن کمپلیٹ ون تھنگ اینڈ دین گو ٹو دا ادر ٹاسک. اس میں بھی آپ کو اپنے برین کو جیسے ہم بچے کے لیے نہیں کرتے, ایک بچہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ میں نے اب آئس کریم کھانی ہے, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں نیچے چلو پہلے یہ کام کر لو. تو ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح بہلانا ہوتا ہے. اس بہلانے میں یہ کہ آپ اپنے جو بھی ٹاسک ہوتا ہے اس کا کوئی ایک ٹائم لکھتے ہیں کہ مجھے اتنا ٹائم لگے گا, پھر آپ اس کے کوئی سٹیپس لکھتے ہیں, اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اکٹھا اس کو ٹائم دے سکتا ہوں. اکٹھا ٹائم دے سکتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق ہی جو ہے اس کو ہینڈل کرنا شروع کرتے ہیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کا ایگزیکٹ ٹاسک ہے اس کو آپ لکھیں اور پھر آپ اس کے مطابق پوری پلاننگ کریں اور پھر اس کو کام لے کر جائیں, تو یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس. یہ ایک سکل ہوتا ہے. تو یہ جب آپ اپنے اندر بلڈ کریں گے کہ ایک گول میں نے سیٹ کیا ہے اور اب میں نے اس تک پہنچنا ہے, اور اس کے پہنچنے میں میرے اندر کیا کیا رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے عبور کرنا ہے, وہ سیکھیں گے تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ پھر مسئلہ آپ کا حل ہوگا. ایک اور کوشچن ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ I'm a widow, بچے نہیں ہیں, I'm trying to become functional. However, a few years ago I lost my beloved mother who was my closest one. My elderly father is religious, even prays tahajjud, mashallah, but has become very sad after my mother and constantly talks pessimistic to me since I'm closest to him. I'm trying to recover from my depression after loss of my husband and mother. I'm taking some medication, trying to remain busy. However, my father constantly discusses sad with me that everything is over. Even though I tried to a lot of talk positive to him, it has affected my health severely over the years. I have lost half of my hair. I was supposed to start working and get independent. I could have got remarried. However, I have کچھ ان کی اور ڈیزیز پرابلمس بھی ہیں, جو کہ یہ سب آپ کی ڈیزیز پرابلم بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں جو کہ آپ کو کر رہی ہیں. تو نیگیٹو انرجی وہ کہہ رہی ہیں بہت زیادہ ہے. اس میں دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو آپ کو ظاہر ہے جو آپ کا لاس ہے تو آپ کو گریف کا جو ہے سائیکل اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو گریف کاؤنسلنگ کروانی ہے, کہ جو گریف کیسے ہوتا ہے, وہ ہمیں کیسے امپیکٹ کرتا ہے, اس کو کلوجر کیسے دینا ہے, یہ آپ کو سیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کرنا ہے, کیونکہ جب آپ اپنے فادر سے بات کریں گی, اب دیکھیں وہ ایلڈرلی ہیں, ان کا بہت لمبا ساتھ تھا اپنے آپ کی والدہ کے ساتھ, آپ کی والدہ کے ساتھ ظاہر ہے بہت زیادہ اپنی بھی اٹیچمنٹ ہے. تو جب وہ فادر بات کریں گے اور وہ کریں گے بار بار, تو آپ کے لیے بہت ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہو جائے گا. جتنا بھی آپ ان کو پازیٹیوٹی سکھائیں, لیکن آپ کے اوپر بہت سا لوڈ آئے گا. تو آپ اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کرتے ہیں کہ میں نے کسی کی بات بھی سننی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے امپیکٹ کو بھی اپنے اندر جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرتے چلے جانا ہے.
فنکشنالٹی دیکھیں فزیکلی آپ نے کی ہوئی ہے لیکن مینٹل فنکشنالٹی آپ کی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، اور یہ سٹریس کی وجہ سے ہی آپ کو جو بیماریاں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سے مسئلے ہو رہے ہیں. تو آپ کو اس میں پراپر ہیلپ لینی چاہیے، اور آپ ہیلپ لیں تو آپ ان مسئلوں کو بہت اچھی طرح سے مینیج کر لیں گے. How to get over body dysmorphia, especially one where people have been picking you for imperfections like bad hair, imperfect nose, and the anxiety associated with it that comes from rejected marriage proposals and thinking how will someone marry you or live with you because everyone wants a beautiful wife. جی باڈی ڈسمورفیا کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے پورے سٹیپس ہیں جس میں آپ اپنی باڈی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اچھا کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ فی الحال میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جیسے اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کیا صرف خوبصورت خواتین ہیں جن کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں، کئی دفعہ ہمیں وہی باڈی امیج کا جو ایک لوگوں نے سٹینڈرڈ بنایا اس سٹینڈرڈ سے بالکل ہٹی ہوئی کوئی خاتون ملتی ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں اور بہت ہیپیلی میرڈ ہیں اور بہت اچھی طرح رہ رہی ہیں. اور کئی دفعہ ہمیں بہت ینگ خوبصورت بچیاں اور لیڈیز نظر آتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی بھی یا شادی ہوئی تو بریک اپ ہوا ہوا ہے. تو ہمیں دنیا میں تو ہر طرح کی ورائٹی ملتی ہے، صرف یہ جو پوری امیجری ہماری بچپن سے بن رہی ہوتی ہے نا وہ ہمیں غلط میسج دے رہی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ کو آن لائن بھی بہت سی بکس مل جاتی ہیں اور آپ پراپر کوچنگ بھی لے سکتے ہیں.